الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر ويل جعل الله له مفتاح الشر ومغلاق الخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اور یہ اٹل فیصلہ کسی خاص برادری، قوم، سماج، کسی ملک والوں کے لیے، کسی خطے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ شروع سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، اور اللہ کا فیصلہ بدلہ نہیں کرتا ہے. اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. وہ اللہ کا اٹل فیصلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا اٹل فیصلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں بندہ چاہتا ہے اور کچھ چیزیں اللہ چاہتا ہے. کچھ چاہتے بندوں کی ہوتی ہیں، کچھ چاہتے اللہ بندوں سے چاہتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے جو چاہتا ہے وہ بندوں کی خیر خواہی میں چاہتا ہے، اور بندے جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ ان کی محتاجگی اور ضرورت کی وجہ سے چاہتے ہیں. بات سمجھنا. یہ ہے کیا؟ اللہ کی چاہت بندوں سے کیا ہے؟ اب بندوں کی چاہتیں تو جو اللہ سے ہیں ہم سب جانتے ہیں. ہماری جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب ہماری چاہتیں ہیں. بندوں کی جو چاہتے ہیں اس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. تم فکر مت کرو.
اور اللہ کی جو چاہتے ہیں وہ بندوں کے ذمے کی ہیں. تم اتنا کر لو بس. اللہ کی چاہت بندوں سے کیا ہے، جس کا خلاصہ و نچوڑ کیا ہے؟ میرے بندو، میرے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے میں نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، سلامتی والا، حفاظت والا، کامیابی والا، چین سکون والا، برکتوں والا، راحتوں والا، محبت والا، یہ راستے پر اپنی زندگی کو ڈال دو بس. اللہ کا یہ مطالبہ ہے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، جس کا نام دین ہے. ساری دنیا شیطان بن جائے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں، اور ساری دنیا جبرائیل بن جائے تو اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں. وہ تو ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ بڑا رہے گا. اب بندوں کی جو چاہتے ہیں اس پر اللہ تعالی اپنے بندوں کی خیر خواہی اور اپنے بندوں کی بھلائی سامنے رکھ کر خدا فیصلہ کرے گا، جس کو حکمت کہتے ہیں. کہ یہ جو مانگ رہا ہے، یہ جو چاہت ہے اس کی، یہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی خیر خواہی ہے. کبھی وہ چاہت اللہ فوراً پوری کر دیتے ہیں، کبھی کچھ دیر کے بعد پوری کرتے ہیں، کبھی اس کو موقوف کر دیتے ہیں. لیکن وکان الانسان عجولا، انسان میں عجلت ہے، وہ بہت جلدی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں حکمت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے لیے جو بد دعا کی تھی، 40 سال کے بعد اس کا اثر نظر آیا. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد. بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مقبول، بعض دعائیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اللہ اپنی یہاں اس بات حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے. لیکن انسان جلد باز ہے. پھر دوسری مصیبت یہ ہے کہ جو انسان کی چاہتیں اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، آج دنیا کا ہر انسان اس کو اپنے ذمے لے کے گھوم رہا ہے. کوئی سمجھ پڑا سا تم نے؟ ارے ہوں تو کرو یوں ہے، کیوں بولتے نہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی بات؟ اردو نہیں گجراتی فاوت تم نے سمجھنا بات کو. جو اللہ کے ذمے ہیں بندہ اپنے ذمے لے کے گھوم رہا ہے، اور اللہ نے جو اس کے ذمے کیا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے. تو پریشانی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ امت مسلمہ پر پریشانیاں، حالات یہ اس لیے نہیں آتے کہ اس کے بعد پیسے کم ہو گئے ہیں، سونا چاندی کم ہو گیا ہے، آوک کم ہو گئی ہے. نہ 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 نہ، اس کا تو حالات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو سب آزمائش کے بادل ہیں، باقی کامیابی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب 24 گھنٹے آدمی اسی چکر میں ہے. بھائی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیوں اس کی فکر کرتا ہے؟ عزت انسان کے ہاتھ میں ہے، کاموں کا بنانا انسان کے ہاتھ میں ہے،
کامیابی انسان کے ہاتھ میں ہے، برکت انسان کے ہاتھ میں ہے، رحمت انسان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے۔ ان سب پر قبضہ کس کا ہے؟ زور سے بولو، اندر اترے۔ یہ اصل چیز ہے۔ پھر مولوی صاحب اپنے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر کھیت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دھندا چھوڑ دو، یہ ہے کہ نہ؟ کرنا سب ہے، چھوڑنا کسی چیز کو نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں جوگی پنا ملن پنا نہیں ہے۔ کرنا سب ہے، لیکن جو نقشہ اللہ نے جس کو دیا ہے، کسی کو کھیت دیا، کسی کو کارخانہ دیا، کسی کو نوکری دی، کسی کو عہدہ و ڈگری دی، کسی کو گیریج دے دیا، کسی کو بیکری دے دیا، یہ کیوں دیا؟ کیا اللہ اس کے بغیر ہماری چاہتے پوری نہیں کر سکتا؟ جنت میں تو اللہ نے کہہ دیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری چاہتے وہاں پوری ہو جائے گی، تو وہاں بیکری ہوگی، جنت میں بیکری ہوگی، کھیت ہوگا، کاروبار ہوگا۔ تو اللہ بغیر اسباب کے وہاں جنتیوں کی چاہتے پوری کرے گا نہیں کرے گا؟ وہی اللہ دنیا میں بغیر اسباب کے نہیں کر سکتا؟ لیکن اسباب چھوڑنے کی اجازت نہیں، اسباب اختیار کرو، لیکن یہ جو محنت ہے ہماری دعوت و تبلیغ کی، وہ اسباب چھڑانے کی نہیں ہے۔ پھر کیا محنت ہے کہ لگو کھیتی میں، لگو کارخانے میں، لگو کاروبار میں، کرو مزدوری، لیکن نظر کس پر رکھو؟ زور سے بولو، اللہ پر۔ جب نظر اللہ پر ہوگی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، بندوں کی چاہت کے مطابق معاملہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی تو چاہے 10 بیگھہ ہو یا 200 بیگھہ ہو، چھوٹی دکان ہو یا بہت بڑا کارخانہ ہو، ناریل کے 10 درخت ہو یا 50 ہو، کبھی ان کاروبار میں رہ کر اللہ کو ناراض کرنے والی حرکت نہیں کرے گا۔ بھائی میں کاروبار میں رہ کر جھوٹ کیوں بولوں؟ مسئلہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں کاروبار میں رہ کے چیزوں میں ملاوٹ کیوں کروں؟ کم کیوں تولوں؟ لوگوں کو دھوکہ کیوں دوں؟ اور ان خالی برتنوں کی وجہ سے میں نماز چھوڑ دوں؟ یہ تو خالی برتن ہیں، اللہ جو ڈالے گا وہ آئے گا، یہ فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر محنت کرتے کرتے ہمارا یقین بن گیا تو ہماری تبلیغ ہو گئی۔ یقین ہر مشین کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے، گاڑی کو اس کے پہیے چلاتے ہیں، ٹائر چلاتے ہیں اس کے نہ، وہ اندر کی جو طاقت ہے نا، چاہے سی این جی ہو، چاہے پیٹرول ہو، چاہے تیسرو شو بولو نا ڈیزل ہو، وہ چلاتا ہے۔ اندر کی طاقت، وہ اس اندر کی طاقت کا نام یقین ہے۔ آپ دیکھو
یہ دنیا کے کاروبار والے، دنیا کے کھیتی باڑی والے، جس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ کھیتی کرو گے تو دانا دوں گا. اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ شادی کرو گے تو اولاد دوں گا. اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ کاروبار کرو گے تو پیسہ دوں گا. نہیں ہے. اور کاروبار میں کھوٹ بھی کھاتے ہیں. آپ لوگ تو بہت ہوشیار ہو، کبھی کھوٹ کھاتے نہیں ہو، لیکن دوسرے کاروبار والے جو بولے بالے وہ کھوٹ کھا جاتے ہیں. ایک دفعہ کھوٹ آئی تو کاروبار چھوڑ دے گا. اللہ بھائی یہ تو دنیا میں آیا تو آئیے تھا، ہمت ہی ہڑવું પડે આપણે. ایک وقت کھوٹ آئی چھوڑی دیدوں تو بولے چیوی دیتی આપણે دنیا میں ہٹجو، پھر دوبارہ شروع کرو. اور شروع کرنے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ جانتے ہو کہ میری انگلی گھوم رہی ہے، وہ جانتے ہو؟ اللہ حمزو صاحب کیا کرو کہ قرضہ لے لو، بیوی کے زیورات بیچو. છોકરીને જે જહેજ આપેલું છે તો પાછું લો કે બેટી બાદમાં તને બનાવીને આપીશ, અત્યારે જરૂર છે. અરે હો रहा है नहीं हो रहा. कौन सी चीज करा रही है कि अंदर का यकीन करा रही है, जिस पर खुदा का कोई वादा नहीं है. वो दीन पर, दीन की मेहनत पर खुदा का पक्का वादा, लेकिन तबीयत वहां चलती नहीं है. اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ لے کر آتا، حضرت قرضہ ہو گیا تو حضرت وظیفہ بتاتے تھے. حضرت اولاد کے رشتے نہیں ہوتے. حضرت ایک آدمی نے میرے اوپر غلط کیس کر دیا ہے. جو بھی مسئلہ لے کے آتا تو حضرت یوں فرماتے جماعت میں چلا جا. بھائی وہ مسائل سے حضرت جماعت میں چلا جا، جماعت میں چلا جا. ہر درد کی دوا صلی اللہ. ہاتھ دکھتا ہے، مثال دے رہا ہوں، میرا ہاتھ نہیں دکھتا. سر دکھتا ہے، کسی کا پیٹ دکھتا ہے، کسی کی کمر دکھتی ہے، کسی کی ٹانگیں دکھتی ہے. تو گولی لے کر پیس کر لیپ بنا کر ہاتھ پر لگا دو. یہ کرتے ہیں. سر پر لگا دو، پیٹ پر پاٹو بدو کرو، کمر پر لیپ لگاؤ گولی کا. کہ نہ ہاتھ دکھے، سر دکھے، پیٹ دکھے، کمر دکھے، ٹانگیں دکھے، گولی تو منہ میں جائے گی اور منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جائے گی. માંગરોળ માં આવું થાય છે, કોઈ બીજું થાય? માંગરોળ ऐसा ही होता है. हर दर्द की दवा गोली, और गोली जाएगी मुंह के रास्ते से. कहां? बोलो कि यार बोलो, पेट में. फिर वहां जाने के बाद असर वहां करेगी जहां दर्द है. सर की गोली पी तो कहां असर करेगी? चौथी भेड़ा थे तो लिया. कहां असर करेगी? सर पर. टांग दुख रही है तो कहां असर करेगी? बस. हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हर एक को कहते थे जमात में चले जाओ. आपसे भी हम ये कहते हैं कि जमात में 4 महीने चले जाओ. जाओगे? कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ तो. हाथ छोटे हैं तुम्हारे, जमात न था तारा. अल्लाह आसान कर देगा, अल्लाह आसान कर देगा. तो हजरत से पूछा, हजरत आप सबको कहते हैं निकलो निकलो निकलो, किसी की बख्शिश ही नहीं है. डॉक्टर साहब तुम भी निकलो, इंजीनियर साहब तुम भी निकलो, प्रोफेसर साहब तुम भी निकलो, मालदार तुम भी निकलो, गरीब तुम भी निकलो, मौलवी साहब, इमाम साहब, हाफिज साहब, हाजी साहब, तुम सब निकलो, किसी की बख्शिश ही नहीं आपके यहां. क्या फरमाते थे कि ये हालात जो आए हैं किसकी तरफ से आए हैं? अल्लाह की तरफ से. दूर कौन करेगा? अल्लाह. और अल्लाह दूर करेगा अपनी मदद के रास्ते से.
اور اللہ کی مدد آنے کا راستہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے تاکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے اس کے حالات کو دور کر دے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ ہمارا دعوت کا کام حل المشکلات کا تعویذ ہے. مول صاحب تمہیں بولیا نہ میں اوبڑیوں کو ہمج تو پڑی نا. حل المشکلات کا تعویذ ہے. جتنی بھی مشکلیں ہیں اس کے حل کرنے کا یہ تعویذ ہے. اس کو اپنا لو بس. پھر ذلت عزت سے بدلے گی، بے چینی چین سے بدل جائے گی، بے برکتی برکت سے بدل جائے گی، دشمنیاں محبت سے بدل جائے گی، غفلت اللہ کے ذکر سے، جہالت علم سے، شرک توحید سے، اور کفر ایمان سے. یہ راستہ ہے. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا بوتل میں پانی لے کر، حضرت پانی پر دم کر دو. بیوی بیمار ہیں، علاج کیا لیکن فرق نہیں پڑتا. حضرت نے وہ بوتل لے کر ایک طرف رکھ دیا اور اس مسجد کی جماعت گشت میں جا رہی تھی. حضرت نے فرمایا تو گشت میں چلا جا، اللہ کے کام میں تو لگ جا، اللہ تیرے کام میں لگ جائے گا. وہ بھی تھا، چلا گیا. ہم ہوتے تو ملچا بھی تو گشت تو بس کرشو میں پونی دم تو کرو اور بحرا نہ پو. یہ نہیں تھا، چلا گیا. اس شخص نے کہا جب میں گشت سے فارغ ہو کر گھر گیا تو اللہ نے میری بیوی کو شفا دے دی. یہ یقین، یہ یقین، یہ تشکیل جو ہے نا، تشکیل یہ بوجھ نہ سمجھیں. تشکیل رحمت ہے. تشکیل کیا ہے بولو نا؟ رحمت ہے. ایک شخص کی تشکیل ہوئی، آپ کی بھی ہوگی، کہو انشاءاللہ، زور سے بولو. تشکیل ہوئی. تشکیل والے گھر گئے، بیوی بالکل بستر پر، پردہ کیا، بیٹھے. بھائی 4 مہینے کا تقاضا ہے. تو اس نے کہا اگر آپ میں مسجد میں ملتا تو آپ مجھ سے بات کرتے، میں جواب دیتا. آپ تو گھر پر آئے ہیں، بیوی کی حالت پردے میں کیا ہے؟ بچوں کو بھی میں سنبھالتا ہوں اور بیوی کو بھی میں سنبھالتا ہوں. بات دفعہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب فیصلہ کر دیتا ہے اللہ کی نقد رحمت آ جاتی ہے. جب آدمی نقد جاتا ہے نا تو نقد رحمت آتی ہے. بھائی تم کو جانا ہے، ارے بھائی اللہ مدد کرے گا یار، تقاضا ہے. اس نے کہا میں بیوی کو پوچھا کہ جاؤ. تمہارا کون؟ کہ ہمارا اللہ. میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان. پھر تشکیل والے بستر باندھو. بستر باندھو. اب وہ چلا ہوگا، کہاں سے پاؤں لایا ہوگا وہ؟ یہاں جو جماعتیں جاتی ہے نا اندرون بیرون، اب جب وہ گھر سے نکلتا ہے نا تو گھر والی بھی دروازے پر کھڑی ہے، بچیاں بھی، بچے بھی، پوتے بھی، نواسے بھی. ہم نانا جا رہے ہیں، دادا جا رہے ہیں، ابا جا رہے ہیں. اب گھر والی کوئی بات پوچھتی ہے، ہاں وہ کمبل لیا؟ کمبل تو دیکھتا نہیں ہے، وہ آڑے مجھ بات کرتا ہے، ہاں لیا. تو کیوں روتا کیوں ہے؟
لیا حالانکہ سارے حالات درست ہے. اللہ ہے، ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری کمزوری اور ضعف اس رب کے سامنے ہیں. بس اللہ یہ دیکھتا چاہتا ہے میرا بندہ میرے بھروسے پر کتنا قدم اٹھاتا ہے. بس قدم اٹھانے کی بات ہے. اور وہ چلا. بچوں کا کیا ہوگا، عورت کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، وہ جانے والا. ابھی وہ گھر سے نیچے اترے نہیں تھے کہ وہ تشکیل والوں پر ایک فون آیا. میں اور میری بیوی اکیلے ہیں، اولاد نہیں ہے، میں 4 مہینے جانا چاہتا ہوں، اگر میری بیوی کا کہیں انتظام ہو جائے تو. اس کو کہا تو بھی بستر اور بیوی کے ساتھ آ جا. اس کی بیوی کو اس کے ساتھ رکھا اس بیمار عورت کے پاس، اور دونوں 4 مہینے گئے. کس نے کیا یہ؟ تو ہم اپنے سر پر لیوے کیوں؟ اپنے بس میں اتنا کریں گے. جب 4 مہینے لگا کر آیا تو بیوی صحیح سالم تندرست تھی. جتنا آدمی حالات میں نکلتا ہے، اب ایمانداری سے بتاؤ اس کو دوبارہ تشکیل کرنی پڑے گی؟ وہ تو اندر بھی ایک بات بیٹھ گئی کہ کرنے والی ذات، زور سے بولو، اللہ کی ہے. یہ جو تشکیلیں ہوتی ہیں نا نقد اور حالات میں، یہ رحمت ہوتی ہے، یہ بوجھ نہیں ہے. اس محنت کے نتیجے میں اللہ یقین دے گا. دیکھو دعوت سے یقین بھی آتا ہے، دعوت یقین بھی بدلتی ہے، اور دعوت مزاج بھی بدلتی ہے، اور دعوت ماحول بھی بدلتی ہے. 3 چیزیں. دعوت سے یقین بدلے گا، چیزوں سے ہٹ کر اعمال پر، مخلوق سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر، دنیا سے ہٹ کر آخرت پر. ماحول بھی دعوت سے بدلے گا، اور ماحول آدمی کے لیے بڑا مددگار ہے. جیسے رمضان میں ماحول ہوتا ہے، روزہ رکھنا کتنا آسان ہے. رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کتنی ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لیے، اور رمضان کے 30 تو 36، اور 1 پر 10 تو 36 پر ہم 500 گھنٹہ پڑے ہوں 300. اور سال کے دن کتنے؟ 1 سال کے روزے کا ثواب مل جائے گا. میں اور آپ کسی نے روزے رکھے؟ ماحول نہیں ہے. ماحول بڑا مددگار ہوتا ہے، اس لیے ماحول بنتا ہے دعوت سے. لیکن ماحول ایک آدمی سے نہیں بنتا. جیسے ایک شہد کی مکھی سے شہد بنتا ہے، ایک مکھی شہد بنا دے گی. سب کے اجتماعی فکرے، ہاں، تمام مسجد وال جماعت، تمام محلے والے، تمام گاؤں والے، تمام شہر والے بس یہ نیت کرے کہ مجھے خود دین پر چلنا ہے اور لوگوں کو دین پر لانا ہے، تو یہ ماحول بن جائے گا. یہ دعوت سے ہوگا. تو دعوت یقین بھی بدلتی ہے، اور دعوت ماحول بھی بدلتی ہے، اور دعوت مزاج بھی بدلتی ہے. مزاج 4 طرح کے ہیں. ایک مزاج شیطانی، ایک مزاج حیوانی، ایک مزاج اسلامی، اور ایک مزاج ایمانی. دعوت شیطانی مزاج سے نکالے گی. شیطانی مزاج کیا ہے؟ نافرمانی. کیا مزاج؟ بولو نہیں یار. نافرمانی. اور نافرمانی کرنے کے بعد احساس نہیں. جیسے اللہ نے کہا سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا
تو اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ تو سیدھی سٹ بات یہ تھی کہ اللہ بھول ہو گئی. یہی ہے نا کہ بھول ہو گئی. لیکن کیا کہا؟ دلیل پیش کرتا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں. کہ تیری دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ جلاؤ تو کہاں جاتی ہے؟ اوپر. اور مٹی اوپر پھینکو تو آدم تو چھوٹے ہیں. یہ دلیل پیش کی. اللہ نے کہا دھکا دے دیا، جا یہاں سے. شیطانی مزاج نافرمانی والا، دعوت کی محنت کی برکت سے او میرے بھائیوں نافرمانی والا مزاج ختم ہو جاتا ہے اور فرما برداری والا مزاج زندہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھو اسی مجمع میں دیکھو، اس محنت میں لگنے سے پہلے کیا نوعیت تھی اور اس محنت میں لگنے کے بعد کیا نوعیت ہے. اطاعت آ جاتی ہے، فرما برداری آ جاتی ہے. تو دعوت سے شیطانی مزاج سے آدمی ہٹتا ہے. پھر ایک مزاج ہے حیوانیت والا، جانور پنے والا. جانور پنے والا مزاج کیا ہے؟ کہ ہمدردی نہیں ہوتی. جانوروں میں ہمدردی ہوتی ہے. ایک بھینس ہے، بھینس تو جانتے ہو نا؟ نہیں جانتے؟ بھینس، اس کے 2 بچے پیدا ہوئے. مثال دے رہا ہوں، ایک نر اور ایک نر نہ آتی بدشو آوے مادہ. ہر گھر میں نر مادہ کیا نر ہے نا، نر اور مادہ. اب دنیاوی دستور کے اعتبار سے دیکھو تو جس بھینس نے یہ بچے جنے، یہ ان دونوں بچوں کی کیا ہوئی؟ اگر یہ جانوروں میں رشتے نہیں ہیں پر آپ نے تھوڑی વાર માટે મોની લો تو یہ بھینس کیا ہوئی اور وہ دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی بہن ہے نا. اب یہ تینوں ہیں. کسی نے گھاس اور پانی وہ نر کے سامنے رکھ دیا، جی کھا لیا پی لیا لمبا ہو گیا. ارے تیری بہن پاس میں ہے، تیری ماں پاس میں ہے. ہم نہیں جانتے بہن کون اور ماں کون، ہم تو اپنا پیٹ جانتے ہیں. جی ہمدردی ختم. اگر دین نہیں ہوگا، آخرت کا استحضار نہیں ہوگا، میرے دوستو اپنی ہی ضرورتیں پوری کرے گا. سگی بہن کی ہمدردی اس کے دل میں نہیں ہوگی، سگے بھائی کی ہمدردی نہیں ہوگی، باپ اور ماں کی ہمدردی نہیں ہوگی. جیسے وہ نر پانی پی گیا، گھاس کھا گیا، اس کو سمجھاؤ تو بہن ماں بھوکی ہے، تیری بہن بھوکی ہے. ہو ہم تو اپنے پیٹ کے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے. آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اور اگر دین ہوگا تو بہن ماں باپ نہیں، غریبوں کو تلاش کرے گا، یتیموں کو تلاش کرے گا، بیواؤں کو تلاش کرے گا، بیماروں کو تلاش کرے گا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے ان پر اپنا مال لگائے گا. اور دنیا میں ہو رہا ہے. اس محنت کی برکت سے حیوانیت سے آدمی نکل جاتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اور سب سے پہلی ہمدردی اپنی ذات کی ہو جاتی ہے. بات سمجھنا، انسان کی سب سے بڑی ہمدردی اپنی ذات. تو انسان کی ہمدردی اپنی ذاتی اعتبار سے کیا ہے؟ کھلاؤ پلاؤ پھراؤ پہناؤ، یہ ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، کھاؤ پیو پہنو پھرو. لیکن سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاوے. وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاوے. یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے. تو جہنم سے بچنے کا راستہ کیا؟ کہ دین. اور دین آنے کا راستہ کیا؟ دین کی محنت.
اللہ نے بہت کرم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں ہر ایک کی زندگی میں دین آنے کا اور دین لانے کا ایک آسان راستہ دعوت کی محنت اللہ نے دی ہے، اور جس میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو لگایا ہے، کہو الحمدللہ۔ یہ ہے دین آئے گا۔ اب دین آیا تو ہمدردی آئی، دین نہیں تھا تو مشرکین مکہ کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹی باپ خود جا کر زندہ دفن کر دیتا تھا، بچی رو رہی ہے، پکار رہی ہے، کچھ نہیں۔ لیکن جب ہمدردی آئی ہے تو ایک بکری کی سیری 7 گھروں کا چکر کاٹتی ہے۔ فضائل میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ سیری سمجھتے ہو؟ سیری منڈی کھائیے نبی، منڈی، ایک بکرے کی منڈی 7 گھروں کا چکر کاٹتی ہے۔ او میرے بھائیوں، یہ 7 گھروں کا چکر اس لیے نہیں کاٹا تھا کہ وہاں کھانا بھرا ہوا تھا، نہ 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 نہ، مجھ سے زیادہ میرا بھائی، مجھ سے زیادہ میرا بھائی، مجھ سے زیادہ میرا بھائی۔ یہ ہمدردی کہاں سے آئی؟ اور پھر مقدر میں پہلے گھر کی تھی، واپس آئی۔ یرموک کی لڑائی میں چچا جاد بھائی پانی لے کر آیا، واقعہ پڑا ہے، لیکن سب زخمی پڑے ہیں، اور زخم لگتا ہے تو پیاس بہت سخت لگتی ہے۔ چچا جاد بھائی نے اشارہ کیا ان کو، بعد میں پاس والے نے آہ نکالی کہ اس کو، جب وہاں پہنچے تو جان دے چکے تھے، آتے 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 سب نے جان دے دی، چچا جاد بھائی نے بھی جان دے دی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا۔ یہ ہمدردی کہاں سے آئی؟ یہ دعوت کی برکت ہے، معمولی چیز نہیں، عجیب و غریب محنت ہے، لیکن محنت سادہ ہے۔ اور سادہ محنت کیوں ہے؟ جب بقرعید کا پاڑا خریدتے ہو یا بکرا خریدتے ہو تو دانت دیکھتے ہو نہیں دیکھتے؟ اللہ بہت جوشوں کے اندر ہوتا کہ چٹلا بروسنے سے تب تو قربانی ہوگی۔ بکرے کے لیے 1 سال، اور بڑے جانور کے لیے 2 سال، اور اونٹ کے لیے 5 سال، ہے نا؟ لیکن اللہ کے راستے میں جانے کے لیے دانت دیکھے جاتے ہیں کہ کاکا تمہارا داؤد میں دوت بتاؤ چٹلا سے تمہارا، ایک بھی دانت نہیں ہے وہ بھی جا سکتا ہے، اور 32 کے 32 دانت ہیں وہ بھی جا سکتا ہے۔ اس میں دانت نہیں دیکھے جاتے، اس میں روپیہ پیسہ نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ نکلو، اپنا ایمان بناؤ، اپنا یقین بناؤ، اور اس ایمان و یقین کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارو تاکہ تمہاری زندگی میں دین آ جائے اور دینی زندگی تمہاری بن جائے۔ ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو دعوت پہلے شیطانی مزاج سے نکالے گی، نافرمانی سے۔ اسی لیے ملاقاتوں میں یہی بات کہی جاتی، بھئی ہماری کامیابی اللہ کی بات کے ماننے میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، یہی بات ہے۔ پھر حیوانیت والا مزاج نکلتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب دنیا حیران ہے، بھئی تم اس ملک میں آئے ہو، اس صوبے میں آئے ہو، اس ضلع میں آئے ہو، تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار کہ نہ، تمہارا یہاں کاروبار کہ نہ، آئندہ کوئی کاروبار کرنے کا وچار کہ نہ، پھر آئے کیوں ہو؟ دنیا حیران ہے کہ ہم تو اپنے کلمے والے بھائی سے ملنے آئے ہیں، ان سے ملنے آئے ہیں، ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ دنیا حیران ہے کہ لاکھوں روپے 1000 روپے خرچ کر کے یہ کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ ہمدردی ہے۔ اب محنت چلتی رہی تو پھر دعوت لائے گی اسلامی مزاج پر۔ کون سے مزاج پر؟ اسلامی مزاج۔ اب اسلامی مزاج کیا ہے؟
ابھی ابھی بقرعید گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم. جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، تو ابراہیم سے مسلمان نہیں تھے؟ بولو، فرما بردار ہو جاؤ. مسلمان کے معنی فرما بردار. مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اونٹ ہوتا ہے. ایک تو ارایا اونٹ ہوتا ہے. ارایا جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ یعنی جس کے نکیلی نہیں ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کھیتوں کو برباد کرتا ہے. کیا کہتے ہو آپ اس کو؟ جنگلی اونٹ. ارے بیتیا کے لیچیا سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ ایک وہ اونٹ ہے جو ہاتھ میں نہیں آتا، ایک وہ اونٹ ہے جس کے ناک میں نکیل پڑ گئی. ہاں، اب چھوٹا بچہ چلاوے، بڑا چلاوے، روڈ پر چلاوے، ریت پر چلاوے، خالی چلاوے، بوجھ کے ساتھ چلاوے، اس کا کام چلنا. مسلمان کی مثال ایسی ہے. غریبی ہو تو بھی، مالداری ہو تو بھی، جوانی ہو تو بھی، بڑھاپا ہو تو بھی، تندرست ہو تو بھی، بیمار ہو تو بھی، مزدور ہو تو بھی، میل مالک ہو تو بھی مسلمان ہے. اب مسلمان کا کام فرما برداری. نکیل ڈال دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اسلمت، فرما بردار ہو گیا. کہ اچھا ہو گئے ابراہیم، تم میرے ہو؟ کہ ہاں. اعلان کرو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. ابراہیم اعلان کرو میری نماز، میری عبادت، میرا مرنا، میرا جینا اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. میں اللہ کا ہوں. اور پھر جب اللہ کے ہو اور اللہ کی طرف جانا ہے، بھائی یوں جانا ہے تو رخ کس طرف کرنا چاہیے؟ بھائی یوں چلنا ہے آپ کو تو رخ سمجھتے ہو کہ رخ نہیں سمجھتے؟ اس طرف جانا تو اس طرف. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. رخ صحیح کرو. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جہاں چل رہے ہو اس کی سوئی بھی نظر آئے گی، اور جس کی طرف پیٹ کی ہے اس کا ہمالیہ پہاڑ بھی نظر نہیں آئے گا. آج امت کا رخ دنیا کی طرف ہے تو دنیا کی باریک سے باریک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن آخرت پیچھے ہے وہ نظر نہیں آتی. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب آزمائش ہوگی. دنیا آزمائش کے لیے ہے، دنیا امتحان کے لیے ہے. بے ایمان کے بعد دنیا آئے گی تو اطمینان ہو جائے گا، اور ایمان والے کے بعد دنیا آئے گی تو گھبرا جائے گا، اس لیے کہ امتحان کے لیے آئی ہے. دنیا امتحان کے لیے ہے، ایمان والے کے لیے، اور بے ایمان کے لیے اطمینان کے لیے ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال آیا، بہت آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. تو ساتھیوں نے کہا امیر المومنین ایام السرور ہے، ایام السرور، خوشی کے دن خدا نے دکھائے ہیں. کہا ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس سے مال آیا ہے اگر مال میں کامیابی ہوتی تو وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ آزمائش کے لیے ہے. پتہ نہیں اسی لیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی. اور کیسی بادشاہت دی؟
کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں دی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر. میرے اللہ نے میری آزمائش کی ہے بادشاہت دے کر. او کھیت والوں، او فیکٹریوں والوں، او دھندے والوں، او چھوٹے موٹے کاروبار والوں، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے. کیا کرتے ہو تم؟ اور یہ محنت امتحان میں کامیابی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہی بچہ کامیاب ہوگا جس نے محنت کی ہے نا. اور امتحان ہوتا ہے نا، امتحان چاہے دنیاوی تعلیم والے ہو یا مدرسے والے ہو، سوتے نہیں ہیں رات کو، بہت روتے ہیں، بہت روتے. کیوں روتے؟ کہ پاس ہونا ہے. اور جب امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو نماز پڑھ کر جاتے ہیں، اور پرچہ ہاتھ میں آتا ہے تو دعائیں پڑھتے ہیں، اور پرچہ ہاتھ میں لینے کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے. کیا ہے یار، پڑھی ہوئی کتاب کا ہے پھر بھی ایسا چکرا جاتا ہے. کون سی کتاب کا ہے یہ؟ ارے جو تو نے پڑھا اس کا سوال ہے. 3 قلمیں لے جاتا ہے، کبھی ٹوپی اونچی کرتا ہے، کبھی نیچی کرتا ہے، کبھی بیٹھک بدلتا ہے. کیا کروں، کہاں سے لکھوں؟ امتحان ہے. وہ یہاں تو 2 پیسے آئے تو پیر ادھر ہو جاتے ہیں، ٹوپی نکل جاتی ہے، ٹوپی نکل گئی، چال بدل گئی. سگریٹ یہاں پیے گا، دھواں یہاں نکالے گا. اور شکو ہم کر دلیا سیدھا سادہ اللہ کا بندہ بن کے رہے نہیں یار. 2 پیسے ہضم نہیں ہوئے، چال بدل گئی، شادی بدل گئی، کپڑے بدل گئے، چہرے بدل گئے، بالوں کی کٹنگ بدل گئی، رہن سہن بدل گیا، نمازیں چھوٹ گئی، دین کی محنت چھوٹ گئی 2 پیسے آنے پر. صحابہ کے پاس تو قیصر اور کسرا کے خزانے آئے، اور کسرا کا جو تاج تھا نا 2.5 من سونے کا تھا، 2.5 من ہونو. اور یہاں تو ایک بسکٹ ہضم نہیں ہوتی سونے کی. 2.5 من ہونو کا نا کہہ رہا ہے، اور رکھا ہوا ہے. اور تیسرا کا جو محل کا ایریا تھا وہ 1 ایکڑ تھا. کتنا؟ کھیڑو تو سن 1 ایکڑ. اور اس کا جو قالین اور گالیچہ تھا اس کی روئیں اتنی تھی، وہ روئیں ہوتی ہیں نرم. وہ جب لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے. ساتھیوں نے کہا امیر اس کو رہنے دو، یادگار رہے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی. علی تمہاری کیا رائے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس پر شرابیں پی گئی ہے، اس پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دو لوگوں میں. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حصے میں ایک بھید آیا، قالین 80,000 میں بکا. کتنا؟ تمہارا مڈھم پونی نہ ہوئے. کتنے میں بکا؟ 80,000. کتنے میں؟ کتنے میں؟ لیکن زندگی نہیں بدلی. اب وہ تاج پڑا ہوا ہے، ایک صحابی جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی تو دوسرے صحابی نے کہا جانتے ہو کیا ہے یہ؟ بھول سی لگی کہ جان بوجھ کر ماری، پھر ماری، بوسا دیا، پھر ماری. کہا پہلی بھی جان بوجھ کر ماری تھی، دوسری بھی جان بوجھ کر مار رہا ہوں. تعریف اس کی کیا کروں؟ تعریف اس اللہ کی جس نے اس کی کھوپڑی سے ہٹا کر ہمارے قدموں میں ڈالا ہے. اس کی تعریف کیا کرنی تھی؟ کھیت میں اٹک گیا، ناریلوں میں اٹک گیا، اس میں اٹک گیا. اچھا مکان بنا اس میں اٹک گیا، تندرستی ملی تو اس میں اٹک گیا. یہ نہیں ہے. ایمان والا اٹکے گا نہیں، پار ہو جائے گا. سب امتحان کے لیے ہیں. لیبلونی اشکر ام اکفر. میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں. اللہ نے میرے امتحان کے لیے ملک پکڑایا ہے. جس کے پاس جو کچھ ہے
وہ امتحان کے لیے ہے. اس امتحان میں کامیابی کے لیے محنت ہے تاکہ محنت کے ذریعے سے دین آوے اور جس شعبے میں میں ہوں اس شعبے کا دین لے کر میں چلوں تاکہ یہ دین مجھے کامیاب کر دے. بولو محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بولو تو خرا، زور سے بولو. اسی لیے بیان تقریر یا تبلیغ کا مقصد نہیں ہے. سوچو کیا کرنا ہے. اسلامی مزاج، اللہ کا حکم آیا بات ختم ہو گئی. گردن اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے گی. میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی میرا کام ہے، میں تو بندہ بن کے جیوں گا. اب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی. دیکھو آزمائش آئے گی. ابراہیم کس کے ہو؟ ابراہیم کس کے ہو؟ میرے ہو یا اپنی ذات کے ہو؟ اللہ میں تو آپ کا ہوں. جاؤ آگ میں. کہاں جاؤ؟ بولنے میں ہوٹ جلتے تمہارے. کہاں جاؤ؟ بولو. آگ میں. اور آگ بھی معمولی نہیں. میری نسبت پر تمہیں ڈالا جا رہا ہے تو جاؤ، کہیں اٹکنا مت. اب وہ ڈالنے والے بھی گھبرا رہے ہیں کہ کیسے ڈالیں. اس لیے کہ بہت بلند آگ تھی، شعلے، کہیں ہم نہ جل جائیں. تو یاد رکھنا غلط چلنے والوں کا رہبر شیطان ہے. غلط چلنے والوں کا رہبر شیطان. تو شیطان بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا. کتابوں میں اس کا نام لکھا شیخ نجدی. شیخ نجدی آیا. کیا ہے مسئلہ ہے؟ تو من جنک بناؤ، گوفن بناؤ. گوفن من جنک ہے نا، گوفن بڑا گوفن بناؤ، اس میں رکھو اور اچھال دو. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ شیطان. شیطان کا کام ہی ہے اللہ کی نافرمانی کرو. اب آج اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. کتنی مضبوط بات کہی. ان پھر رزاق پھر متین. تم کیا جانو، یہ تو علماء جانتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تمہارا کام میری عبادت ہے. میں تم سے روزی نہیں چاہتا، روزی تو میں دوں گا. روزی تو بولو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، تم میری فرما برداری کرو. لیکن یقین کی کمزوری کی وجہ سے شیطان دنیا کی محبت پیدا کر کے اس ایمان والے کو چند ٹکڑوں کے لیے دنیا کی تھوڑی لذت کے لیے یہ تدبیریں سوجاتا ہے کہ مال کیسے بڑھے، مال کیسے بڑھے، مال کیسے بڑھے. اس تدبیر میں لگا دیتا ہے اور لگاتے لگاتے حرام میں پھنسا دیتا ہے. سود میں لگا دیتا ہے. سود، بیاج. یاد رکھنا سود کی روٹی میں اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. مزے آ رہے ہیں، بغیر محنت کے آ رہا ہے، بغیر محنت کے. گاڑیاں آ رہی ہے، بنگلے بن رہے ہیں، اور اب تو بہت آسان ہے، فون گھماؤ اور کما لو، ہے نا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل ہے نا. کیا آ رہا ہے یاد رکھنا. جس لائن کا بھی سود اور بیاج ہوگا، کان کھول کر سن لو، جس لائن کا بھی سود اور بیاج ہوگا، جس نے آج اس سود میں ہاتھ ڈالا، آسمانوں پر اعلان ہوا وہ سود میں ہاتھ ڈالنے والے آج سے تیری میری لڑائی ہے. بس اللہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟
شیطان رہبر بنا ہے، اور مال کی محبت پیدا کر کے مال کس طرح زیادہ آوے اس کی تدبیریں سوجاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود وغیرہ کا سودا ہے اس کو چھوڑو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے ایمان والے ہو، مجھے رب مانتے ہو تو چھوڑ دو۔ اور اگر چاٹ ایسی لگی ہے کہنے دو مولویوں کو، بیان کر دے دو ان کو، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، یاد رکھنا یہ تیرا مزہ ایسا ہے جیسے چوہے کو پنجرے کی روٹی میں مزہ آتا ہے۔ اندر جاؤ تو اندر اس کے لیے پنجرا لاتے ہیں نا، چم ہوائی محل لائے اس کے لیے، کیوں؟ اور روٹی کا ٹکڑا اور کٹوری میں پانی اور لمبا ہرا مرچ، گڈم پونی آوا تمہارا ہرا مرچ۔ اب اس نے دیکھا روزانہ تو ٹکڑے تلاش کرنے پڑتے تھے، آج تو مالک بہت خوش ہو گیا ہے، ہوائی محل بھی دیا ہے، کٹورے میں پانی بھی ہے اور ہری مرچ بھی ہے اور دیسی گھی میں لگا کر روٹی کا ٹکڑا بھی ہے، تیرے لیے مالک خوش ہوگا۔ جس گھر میں تُو نے طوفان کے سوا کچھ کیا نہیں، کتنے کپڑے بگاڑ ڈالے، کتنے کانچ کے برتن توڑ ڈالے، اڑمالے کے سوا کچھ کیا نہیں ہے، تیری نظر وہاں نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ شریعت ہے، نہ سنت ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ دین کی محنت ہے، نہ دین پر چلنے کا جذبہ ہے۔ اب اگر گاڑی آ گئی تو خوش ہو گیا، بنگلہ بن گیا تو خوش ہو گیا، چند کوڑیاں جمع ہو گئی تو خوش ہو گیا۔ یہ ایسا ہے جیسے چوہے کے پکڑنے کے لیے پنجرا لایا جاتا ہے، یہ تیرا کاروبار، یہ تیری گاڑی چھوٹی موٹی جو بھی ہو اور تیرا دھندا، یہ سب پنجرا ہے۔ جس دن خدا چاہے گا ایسی پکڑ کرے گا کہ دین کو تارے نظر آئیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ سود میں ایمان والا، لون میں شیطان۔ تو شیخ نجدی آیا، گوفن بناؤ اور ابراہیم کو ڈالو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق میں رکھا اور اچھال دیا۔ اب اچھالنے کے بعد آگ میں جانے میں کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ تو لگے گا نا، مردوں کا لت ہے کہ نہ تھا؟ سیکنڈ منٹ بھی نہیں، جبرائیل امین آئے، اتنی بڑی مدد۔ ابراہیم مدد کی ضرورت ہے، ساتھ میں فرشتہ لایا ہوں، ابھی حکم دے گا بارش برسا دے گا اور آگ بجھ جائے گی۔ واہ رے واہ! اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اما الیک فلا، اما الیک فلا، محتاج ہوں جبرائیل، تمہارا نہیں، اس لیے کہ تم بھی مخلوق ہو، آگ بھی مخلوق ہے، میں تو تمہارا محتاج نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کا محتاج ہوں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ، بولو نا، ڈال دیا آگ میں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے لاکھوں کا نقصان نظر آ رہا ہے، کھیتی ہاتھ سے جا رہی ہے، کاروبار ہاتھ سے جا رہا ہے، چاروں طرف کے حالات آگ کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم پورا کرو گے تو اللہ اسی آگ جیسے ماحول میں چین سکون دے گا، عزت دے گا، کامیابی دے گا، دلوں کا چین دے گا اور برکت دے گا۔ حالات کی وجہ سے حکم نہ توڑو۔ آگ میں ڈالا، آگ کو اللہ نے سفید بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ تمہاری آگ کیسی ہوتی ہے؟ یہ تو عورتوں کو خبر، میں کیا کروں؟ آگ کیسی ہوتی ہے؟
کیسے فرشتے ہو تو؟ آگ کیسی ہوتی ہے؟ وہ شوک کیا ہوئی ہے اس خبر پڑتی ہے نا. وہاں آگ سفید ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں, جس رسی میں باندھ کر ڈالا تھا وہ رسی بھی نہیں چلی. نمرود کہنے لگا مہینوں کی محنت ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی میری تو کیا کہنے لگا معلوم ہے؟ نعم الرب رب ابراہیم. ابراہیم رب تو تیرا رب ہے, رب تو تیرا رب ہے. سیکنڈ میں ہماری محنت فیل اور اللہ نے تیری حفاظت کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ بتایا, اے اللہ میں آگ میں جا کے جل سکتا ہوں لیکن تیرا حکم نہیں جلا سکتا. یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حالات تو آئیں گے, دنیا حالات کی جگہ ہے, حالات آتے رہیں گے. جس لائن کے بھی آوے, شریعت کی حد میں رہ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرو, لیکن شریعت کا حکم توڑ کر اگر کرو گے تو مصیبتیں اور بڑھ جائے گی. پہلی آزمائش ہوئی. دوسری آزمائش, ہاجرہ کو اور اسماعیل کو بیابان جنگل میں ڈالو. یا اللہ, غیر ذی زرعین, بنجر زمین میں ڈالو. اوپر آسمان نیچے زمین, چاروں طرف کالے پہاڑ. چلو اب جب رکھ کر چلنے لگے, زنبیل میں کھجورے دی, مشک میں پانی دیا. چلنے 4 مہینے کا تو مسئلہ تھا نہیں. آپ کو تو صاف کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے جاؤ, ریٹرن ٹکٹ ابھی سے بنا لو اور 4 مہینے پورے کر کے واپس آ جاؤ. یہی کہا جاتا ہے نا. بولتے کیوں نہیں؟ تو ہمت کرو گے نا. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے, آپ ہمت کرو گے نا. ہاں, اپنی تو لائن بہت کلیئر ہے, وہاں تو کچھ پتا ہی نہیں کب تک, بٹ ڈالو. عورت ہے, بچہ ہے, اوپر آسمان نیچے زمین, چاروں طرف کالے پہاڑ. ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بولنے کی اجازت نہیں تھی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے تم بھی یہاں نقد 4 مہینے لکھا ہو اور گھر جا کے بستر باندھ دو اور چادریں وغیرہ تیار کرو, تو گھر والی پوچھے گی شو سو کیوں جوانو چھے؟ بولیے نہیں, بولو گے تو بات بگڑ جائے گی. بولنے کا نہیں ہے نا. تو وہ خود کہے گی ہاں ہاں ہاں, وہ ارقم میں جو جوڑ تھا اور وہاں سے 4 مہینے, تو وہاں جا رہے ہو تو بھی بولنا مت, خالی اشارہ کرنا یوں کہ ہاں یس سے, ہے نا. تو پہلے تو حاضرہ نے پوچھا ادھر ادھر کی, پھر اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی. جیسے آپ کی بیوی, آپ کی بیوی کے وائف, کیا پتنی کیا ہے آپ کی؟ اچھا, وہ آپ کی بیوی پوچھے گی کہ شو سا بتو چادر تیار کرو سن, اب بستر بتو سن شو سمجھو. پھر اللہ اس کے دل میں بات ڈالتے, جوڑ تو ہی 4 مہینے جوانوں سے. تو حضرت حاجرہ نے پوچھا اللہ ہمارا کبھی ہادا, کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر سے کہا بستر بودھے جوانوں ہم کرے جوانوں. اب حضرت حاجرہ کیا جواب دے رہی ہے؟ کوئی نہیں, یہاں تو پورا محلہ ہے, ماں ہے, باپ ہے, ساس ہے, خسر ہے, دیور ہے, سب ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا اللہ کا حکم ہے, اذن لا یضیعونا, جاؤ جاؤ ابراہیم, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے, یہ گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے ماں بہنوں کا یہ ایمان بنانا ہے. 3 دن 10 دن اس کے ذریعے سے ان کا یہ یقین بنانا ہے کہ ہم تو دنیا میں اس لیے آئے ہیں, دین پر چلیں گے اور دین کی محنت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اللہ نے کہا تم کس کے ہو؟ اسماعیل کے اور حاجرہ کے ہو؟ کہ نا 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 نا, میں تو آپ کا ہوں. بیابان جنگل میں حاجرہ اور اسماعیل کو تڑپا سکتا ہوں, اے اللہ تیرے حکم کو نہیں تڑپا سکتا. میرے بھائیوں یہ محنت ہے, اس محنت پر آؤ.
اپنے جذبات کو قربان کرو. پھر بہت بڑی آزمائش آئی. بڑھاپے کی اولاد جب چلتی ہو گئی، چلنے لگی، اللہ نے کہا ابراہیم کس کے ہو؟ اسماعیل کے ہو کہ میرے ہو؟ کہ نہ آپ کا ہوں. جاؤ مینا میں جا کے ذبح کرو. بیوی سے کہا اسماعیل کو نئے کپڑے پہناؤ، مہمان کی ملاقات کے لیے لے جانا ہے. کون مہمان؟ اللہ. شیطان آیا، حاجرہ تو جانتی بھی ہے یہ ابراہیم اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ جانتی ہے تو ذبح کرنے. جہاں یہاں سے مردود کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوگا؟ وہاں نہیں چلی. تو ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں 3 مرتبہ آیا. یہ جو 3 شیطان ہے نا جا کنکری مارتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے. شیطان ظاہر ہوا تھا وہ جگہ ہے، لیکن بعد آدمی شیطان سمجھ کر چھوٹی چھوٹی کنکری مارنے کی جگہ جوتے مارتے ہیں. ہاں جوتے مارتے ہیں. ایک جوتے مارتے ہیں. ایک آدمی چڑھ گیا وہاں اور جوتے پر جوتے. اللہ کیا کرتا ہے یار، یہ پوری زندگی پریشان. مارو اس کو. جذبات کا نام دین نہیں ہے، طریقے کا نام دین ہے. وہ پٹھان تھا، وہ پٹھان نہ کون حمزہ ہے. یہ ہے دعوت کی محنت میں، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں شیطان مختلف طریقے سے وسوسے ڈالے گا، لیکن یقین کی کنکری مارنا اس کو نہیں چل یہاں سے. میری کامیابی اسی میں ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کروں. تو کون ہے؟ وہ وقت جائے گا. وہ کنکری بھی کتنی؟ مسور کے دال کے برابر چھوٹی چھوٹی. وہ بسم اللہ کر کے مارو. رغم للشیطان ورضا للرحمن. شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے. اب گئے. اب بیٹے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تربیت تھی گھروں میں کہ کامیابی اور اسلامی مزاج اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ ابا خواب تو آتے رہتے ہیں، اس خواب کی وجہ سے آپ مجھے ذبح کرو گے؟ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا یقین تھا کہ کامیابی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ مجھے ذبح کر دیں، اور میری کامیابی اسی میں ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں. آسان نہیں ہے. فلما اسلم، جب دونوں نے بات طے کر دی کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے نا، اور وہ بینک میں نوکری کرتا تھا. کس میں؟ بینک میں. اب بینک کی نوکری کرنا کیسی ہے وہ تو مفتیان کرام بتائیں گے، مسئلے علماء بتائیں گے، فتوے مفتیان کرام دیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں علم کی روشنی میں زندگی گزارو. وہ اللہ کے راستے میں گیا تو چوٹ لگی. میں کیا کر رہا ہوں، کیا کما رہا ہوں؟ وہاں سود لکھنا پڑتا ہے، سود کی دلالی کرنی پڑتی ہے، سود اپنے ہاتھ سے دینا پڑتا ہے. چھوڑ دیا. کس چیز نے چھڑوایا؟ اندر کے یقین نے. کس چیز نے؟ اندر کے یقین نے. اب وہاں قانون یہ تھا کہ ریٹائر ہونے سے پہلے اگر نوکری چھوڑو تو اتنے پیسے جرمانے کے طور پر دینے پڑیں گے. پینسل تو جو ایک بازو، پہلے چھوڑ رہے ہو تو اتنا جرمانہ دو. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے. اور جرمانہ اتنا تھا کہ اس کو اپنا مکان بیچنا پڑا، اور مکان بیچ کر جرمانہ بھرا اور الگ ہو گیا. جب الگ ہو گیا تو حالات تو آئیں گے، حالات تو آئیں گے.
اسی لیے کہتے ہیں محنت کرو 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 یہاں تک کہ یہ صفات پیدا ہو جائے. کون سے؟ التائبون، توبہ، یعنی غلط زندگی سے واپس آ جاؤ، توبہ. العابدون، غلط سے ہٹے اب صحیح رخ پر آؤ. پھر جو حالات آ جائے تو پھر پچھتاؤ مت. الحامدون، اللہ کی تعریف کرو، اللہ تیرا شکر ہے، حرام کی کھاتا تھا تو نے حلال کی کھلائی، نمازیں چھوڑتا تھا تو نے نمازی بنا دیا، شریعت کے خلاف چلتا تھا، اس محنت کی برکت سے تو نے شریعت پر مجھے لا دیا. الحامدون، یہ محنت کرنی ہے. السائحون، لیکن اس کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاح چلنا پھرنا اللہ کے دین کی محنت ہے. اب اللہ کے دین کی محنت میں لگو. اب اللہ کے دین کی محنت میں لگنے کے لیے کچھ تو لے جانا پڑے گا نا. سوال سے تو منع ہے، دل کی لالچ سے بھی منع ہے. الراکعون الساجدون، تو رکوع کرو سجدہ کرو. تو مولانا یوسف فرماتے تھے یہاں نماز کا تذکرہ نہیں ہے اور رکوع و سجدہ بتلایا جا رہا ہے. سمجھنا بات کو. تو رکوع میں کتنا جھکتے ہو؟ آدھا کے پورا. رکوع میں کتنا جھکتے ہو؟ آدھا. اور سجدے میں کتنا جھکتے ہو؟ پورا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال دیا تھا؟ آدھا. اور صدیق اکبر نے کیا دیا تھا؟ پورا. یہ ترتیب سمجھائی ہے اللہ کے دین کی محنت کے لیے. حضرت عمر کی ترتیب پر آؤ، آدھی جان آدھا مال، اور اللہ ہمت دے تو صدیق اکبر کی ترتیب پر آؤ، پوری جان پورا مال. سمجھ میں آ رہی ہے؟ الراکعون الساجدون. پھر کیا ہوگا؟ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بڑی باتوں کا حکم کرنے والے بنو، بری باتوں سے روکنے والے بنو. پھر اس محنت کی برکت سے کیا ہوگا؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے بنو گے. اب اللہ کی طرف سے بشارت ہے وبشر المؤمنین. اب ایمان والوں کو بشارت دے دو. کائی کی دے دو؟ عزت کی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی طرف سے عزت چلتی ہے، نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والے کو ملتی ہے. اب ایمان کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اور تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے خدا کھول دے گا ایمان کی برکت سے. امن چاہتے ہو، بے چینی دور ہو، یہ چاہتے ہو. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. امن لے لو. عزت ایمان سے، برکت ایمان سے، کامیابی قد افلح المؤمنون، کامیابی ایمان سے، امن ایمان سے. اب لے لو وبشر المؤمنین. تو محنت یہاں تک کرنی ہے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے. پوری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے اور اسلامی مزاج پیدا ہونا چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ آفس میں بیٹھتا تھا، ایسی تھی، کار تھی، اور وہ جو بنگلہ ان کی طرف سے دیا گیا وہ تو سب گیا. اب پرانے مکان میں، باپ دادے کے پرانے مکان میں وہ آیا. آسان ہے، میرا کہنا تو آسان ہے. اب کیا کرے روزی روٹی کے لیے؟ تو بکریاں لایا اور بکریاں لے کر جنگل میں چرانے گیا. اور کوئی گاہک آیا تو بکری بیچ دی. اب گھر آیا، ایسی میں بیٹھنے والا، بنگلے میں رہنے والا، کار میں گھومنے والا، حالت آئے نا. لیکن الحامدون، اللہ کا شکر کہ اللہ جہنم سے بچ گیا، میں بربادی سے بچ گیا. حالات ہے تو کتنے دن ہیں. گھر آیا
500 روپے لے کر آیا، جو ہزاروں روزانہ کماتا تھا 500 روپے لے کر آیا. جب دروازے میں داخل ہوا تو زاروں قطار رونے لگا، بیوی بھی رونے لگی. کیوں رونے لگی؟ تم نے نوکری نہ چھوڑی ہوتی تو اچھا تھا، کار بھی تھی، بنگلہ بھی تھا، اور اللہ تللے بھی تھے. کیا تھے؟ اللہ تللے. وہ بھی تھا، جو چاہتے تھے کھاتے تھے، جو چاہتے تھے پہن. اس پر نہیں روئے. پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہ آج ہماری زندگی کا پہلا دن ہے کہ ہمارے گھر میں حلال روزی آئی ہے، اس خوشی میں ہم رو رہے ہیں. یہ ہے دین کی محنت، یہ ہے اندر کا یقین جو اسلامی مزاج پر لاتی ہے اور اسلامی مزاج پر جماتی ہے. سینکڑوں واقعات ہیں. ایک وکیل صاحب اللہ کے راستے میں گئے تو وکیل کی وکالت تو آپ جانتے ہیں. وکیل کے بچے سے پوچھا تیرے ابا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ ہاں کبھی کبھی سچ بولتے ہیں. جس کو پوائنٹ کہتا ہے. اب وہ اللہ کے راستے میں گئے. ہاں جی وہ غریب ہے، صحیح گزارو وقت، اصولوں کے ساتھ گزارو، امیر کی اطاعت کے ساتھ گزارو، اجتماعی انفرادی اعمال کے ساتھ گزارو، پھر اللہ تعالیٰ کیفیت بدلتے ہیں. اب چوٹ لگی، یار میں غلط کیس لڑتا ہوں اور پیسے کماتا ہوں، اب تو جو کیس صحیح ہوگا وہی لوں گا. اور کورٹ میں صحیح کیس بہت کم جاتے ہیں، غلط کیس زیادہ جاتے ہیں. اب لوگ آفس پر آوے، وکیل صاحب کیس صحیح ہے کہ نہ گھوٹالوں والوں سے تمیز؟ بالکل نہیں، چلے جاؤ یہاں سے. اب جب لوگوں کو پتا چلا کہ غلط کیس لیتے نہیں ہیں تو غلط کیس والوں نے آنا بند کر دیا. جب آنا بند کر دیا تو دن میں ایک کیس بھی نہیں، صبح جاوے شام کو واپس، صبح جاوے شام کو واپس. بیوی نے کہا جم کرتا تھا ان کرو سونا منا آشو لگائی سے تمہیں آفس میں زور تم خالی ہاتھ پاسا آو سو. لیکن وہ تھا کہ نہ یوں نہیں تھا. عورت ہوتی ہے نا. جیسے 3 بھائی تھے، ایک باپ تھا. باپ کی خدمت کا مسئلہ آیا تو 2 بھائیوں نے کہا بھائی جو اپنے مشورہ کرو، یہ بھائی خدمت کرے انہیں باپ نہ وراثت میں کوئی نہ ملے، یہ خدمت کرے خالی. تو ایک نے کہا میں تیار ہوں، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھو، بوجھ نہ سمجھو. اب باپ کا انتقال ہو گیا تو دونوں بھائیوں نے کہا پہلی شرط خبر سے تمہوں نے شو کہ جی خدمت کریں انہیں ایک پائی نہیں ملے وارسا موتی. ہاں خبر سے. اب وہ دونوں کو سب مل گیا تو وہی اللہ تللے شو بولو تو کرا کیا. ہاں مزے. اب عورت وہ شوہر کو વધારે خدمت کرو વધારે આ પેલા બેજુઓ શો પહોંચ્યા અને તમે ઓલા ખિદમતનું તૂટી પડ્યા. સબર કર. હવે તાણે સબર જ કરશું તાણે શું કરશું? પેલા બે લઈ ગયા. ایک دفعہ یہ خدمت کرنے والے نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ 100 روپے ہیں دفن کریلا سے لے آؤ. جب اسلامی مزاج ہوتا ہے تو خواب بھی ہے اسلامی مزاج. بھائی برکت ہے اس میں کہ نہ برکت نہ تھا کینسل ہوا. صبح عورت سے کہا સપનું જોયું તું શું જોયું 100 રૂપિયા જો જલ્દી લેતા હો પણ બરકત ન થાય. એ તો બધું આવશે તમે લેતા હો તો ખરા کہ نہ بے برکتی والا مال اپنے گھر میں نہیں آئے گا. تو عورت ہے. عورت تو ایسی ہے کہ ایک آدمی کی کٹیو تھی. کٹیو کہتے بری عادت کو. روز رات کو بستر میں پیشاب کر جاوے روزانہ. અલા બૈરું કે હું તમોને સંભાળવું કે છોકરોને સંભાળવું આ શું છે બધું.
تو اس نے کہا میں کیا کروں، وہ شیطان آتا ہے، وہ گھومنے لے جاتا ہے، فروا جاتے جاتے جنگل بتاڑے سے کہ وہ فارغ تھو پڑا تو مجھ جنگل میں فارغ تھوں، اٹھوں تو بستر میں فارغ تھو اس میں۔ تو عورت نے کیا کہا معلوم ہے، شیطان روزانہ آتا ہے نا، تو اس سے کہو مال دے نا، مال خالی پیشہ بس کراتا ہے کہ ہاں اس مرتبہ آئے تو اپنی بات رکھو۔ اب وہ رات کو سوئے تو شیطان آیا، تو مال دینا کتنا چاہیے، چادر بچھا، چادر بچھائی اور اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ اٹھانے گیا تو ڈبل فارغ ہو گیا۔ بحرانے کی تو آ شو کریو کہ تو نے مال مانگو تو شو کرو، اپاڑی نہ چو پا بڑا ڈکھا ہوا تھا۔ ہاں عورت وہ ہے، اس لیے عورتوں کا دینی ذہن بناؤ۔ دوسرے دن خواب دیکھا کہ 10 روپیے ہیں، برکت ہے کہ نہ؟ صبح عورت سے کہا آئی تو تمہاری قسمت تو پھوٹیلی سیز ہو آتا نہ لا وہ 10 لیتا ہو رہا کہ برکت نہیں ہے، تمہیں تو بڑا برکت کری یہ کھو ہو کہ نہیں لانا۔ تیسری رات میں خواب دیکھا کہ 1 روپیہ ہے، برکت ہے کہ ہاں ہے؟ صبح عورت سے کہا سپنوں જોયું કેટલા જોયા کہ ایک જ મળે તમન તો 100 تھے 10 تھے لیکن برکت ہے ابھی لے کے آتا ہوں۔ لایا، راستے میں سوچا کئی دنوں سے فاقے ہیں تو مچھلی لے لوں، مچھلی خریدی، لا کر مچھلی کو کاٹا تو اندر سے ہیرا نکلا۔ اور تمہیں سوچتا ہے کہ مطلب چی مچھلی ہے تو ہمیں لائیے کاپین ہیرو لیے، ہیرا نکلا تو مچھلی تو عورت کو دے دی، ہیرا لے کے بازار میں گیا تو جوہری اور سونار نے کہا وہی قیمت بادشاہ سوائے کوئی نہیں آلی کے۔ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا اس ہیرے کی تو مجھے ضرورت تھی بھائی، ان کو 9 کچر، 9 ہم تو ہومو 10 کم، 9 کچر بھرین ہونو والو آ ہیرو لے لو۔ گل لے کر آیا، اب برکت سمجھ میں آئی، یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، یہ اسلامی مزاج ہے کہ کتنا ہی نقصان ہو جائے برداشت کر لو، لیکن اللہ کا حکم نہ توڑو، اللہ کا حکم نہ توڑو۔ ماحول تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا خواب دیکھا ہے؟ ابا میں ذبح ہو جاؤں میری کامیابی، آپ مجھے ذبح کر دو آپ کی کامیابی، لیکن ابا ابا ہے، اگر مجھے سیدھا لٹاؤ گے تو میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے ٹکرائے گی، چھری ڈھیلی پڑ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اور بعض کتابوں میں ہے اسماعیل علیہ السلام کا ابا جب آپ گھر جاویں تو میرے کپڑے لے جانا، میری امی دیکھے گی تو اس کو تسلی ہوتی رہے گی۔ کیا منظر ہے، فرشتے روئے ہیں، فرشتے روئے ہیں، یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابراہیم کس کے ہو؟ اسماعیل کے ہو کہ میرے کے؟ میں آپ کا ہوں، اسماعیل کو ذبح کر سکتا ہوں، اے اللہ تیرے حکم کو ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسلامی مزاج جو اس محنت کی برکت سے اللہ دیتا ہے۔ اب وکیل صاحب نے روز خالی آوے عورت کے تانے سنے، لیکن مشہور ہو گیا کہ یہ وکیل کھڑے کیس لیتا ہے، کھوٹے نہیں لیتا، کورٹ میں بھی بات پھیل گئی۔ اب یہ وکیل صاحب کیس لے کے جاوے تو جج فوراً ان کے فیور میں فیصلہ کر دے کہ یہ خراج ہے۔ اب اللہ نے حلال روزی کا فیصلہ کر دیا۔ میرے بھائیوں حرام روزیوں سے بچو، اسلامی مزاج پیدا کرو، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ چلو ہر معاملے میں۔ ایک مزاج ہے ایمانی مزاج۔ کون سا مزاج؟ ایمانی مزاج۔ ایمانی مزاج کیا ہے؟ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو،
میری آخرت کو دھکا نہیں پہنچنا چاہیے. میری آخرت، میری آخرت، میری آخرت. اس لیے کہ دنیا ابھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نہیں. موت آئی تو آج ہے کل نہیں، ایک مہینہ ہے دوسرے مہینے میں نہیں. دنیا کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے، وہ تو چلی جائے گی. آخرت ہمیشہ ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. صحابہ کی صفت ہے کہ آخرت کے یقین کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اور آخرت کا استحضار کتنا تھا، دھیان کتنا تھا کہ ایک گورنر صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے تو سیدھے حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیسے آئے؟ کہ پیدل. تو سواری میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں جہاں سے میں آیا. کیا لے کر آئے ہو؟ کہ پوری دنیا. تو کہاں ہے پوری دنیا؟ کہ جھولے میں. کہا نکالو. تو ایک پیالہ نکالا، ایک کپڑا نکالا. امیر المومنین، یہ پیالہ پانی پینے کا گلاس بھی ہے اور وضو کا لوٹا بھی ہے، اور یہ کپڑا میرا بستر بھی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مصلی بھی ہے. مجھے کیا چاہیے؟ گورنر ہے. کہا جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ. ایسا تو نہیں کہ باروں بار ہوتا ہے، باروں بار بعد جماعتیں آتی ہے تو باروں بار بڑے بڑے بنڈل گھر بھیج دیتی ہے اور ایک ٹھیلا لے کے مسجد میں آتی ہے. دیکھا گورنر صاحب کپڑا نکال کر جوئے بیند رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھا حالات ایسے ہی ہیں. لو امیر المومنین نے یہ رقم دی ہے، کیا کروں، کہاں رکھوں؟ کیا کروں، کہاں رکھوں؟ تو بیوی نے کہا آنے والے مہمان سے لڑائی نہیں ہوتی، کہ لڑائی نہیں کرتا، یہ پیسے لائے ہیں، کہاں رکھوں، کیا کروں؟ تو ہماری طرح تو تھی نہیں. تو بیوی نے کپڑا پھاڑ کے ڈالا، لو اس میں لو. انہوں نے چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنائی اور محلے میں جا کے تقسیم کر دیا. بیوی نے کہا میرے لیے؟ کہ دیکھ تم بچے ہو تو تو بھی لے لے. اب وہ جو حضرت عمر کی طرف سے آدمی آیا تھا اس نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپورٹ دی کہ انہوں نے تو اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں، کیا بولاؤ میرے پاس. آئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ پیسے ہم نے آپ کو دیے تھے. کہ امیر المومنین مجھے دیے تھے؟ تو میں مالک ہوں، میں جو چاہے کروں، آپ پوچھنے والے کون ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ پیسے تو ان کو ہضم ہوتے نہیں ہیں، لہذا سال کا اناج ان کے لیے طے کر دو کہ اتنا اناج ان کو دیا جائے گا. جب یہ بات آئی تو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں امیر المومنین فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا. جب آپ کا بلاوا آیا ہے اور میں اپنے گھر سے چلا ہوں تو میرے گھر کے کونے میں 3.5 سیر جو رکھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ جو کے دانے پہلے ختم ہوں گے یا میری زندگی کے دن پہلے ختم ہوں گے. آخرت کا استحضار، آخرت کا استحضار. گورنر ہے لیکن آخرت ہے. یہ ایمانی مزاج ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک محنت اللہ نے دی ہے، اس محنت کو بوجھ مت سمجھو، سعادت سمجھو. حالات کو مت دیکھو، اندر کا یقین اور اندر کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نقد نکلو، 4 مہینے نکلو. ہاں تو اللہ اندر کا یقین بدلے گا، ماحول بدلے گا، پھر اسلامی مزاج پر لائے گا، پھر ایمانی مزاج پر زندگی گزرے گی. اور ایمان پر جو اللہ کے سارے وعدے ہیں وہ اللہ سارے وعدے پورے کرے گا. کرو گے؟ یار تم بہت کرو گے نہیں ہے. کرو گے؟ اب وہ بولو زور سے تانا تمہیں زور سے بولو تو بھائی تو ترتیب سے امام صاحب تکبیر کا تو مقتدی ہے تکبیر کے. ارے کرو گے؟ جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو، جس اطمینان کے ساتھ بات سنی ہے، اب اندر اندر فیصلے کرو کہ نہیں جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے. اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، میرا اللہ مجھے لے جائے گا.
اس لیے ہمت کے ساتھ بتلانا شروع کرو. اس مجمع میں سے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ اطمینان سے بیٹھے رہو. اللہ قبول فرمائے. جی خوشی کے ساتھ. ماشاء اللہ. اچھا بھائی، او بزرگو، چلو ہلکے بند کرو. اب ہمارے بس میں اتنا کرو. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، پوری رات ہے. رات میں اسی طرح مذاکرے کرو، اپنے ساتھیوں کو تیار کرو، اور رات کو اللہ سے مانگو، ہر حلقے والا، ہر مسجد والا، کہ اللہ میری مسجد خالی نہ جائے، میرا حلقہ خالی نہ جائے. مجھے اپنے حلقوں سے بھی جماعتیں بنانی ہے، اپنی مسجد سے بھی جماعت بنانی ہے، اور اس کی بنیاد اسی مجلس میں ڈالنی ہے. ساتھیوں پر محنت کرو، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگو، اور صبح کی مجلس میں پھر اپنے نام پیش کرو. کرو گے؟ پھر آہستہ بولیا بھائی، کرو گے؟ ہاں، اللہ آسان کر دے، اللہ قبول فرما دے، اور اللہ ہم سب کو موت تک کے لیے اس عالی محنت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما دے. اب دیکھو اپنی ضروریات کے لیے وقت دیا جاتا ہے، نماز کی تیاری کرو. بھائی نماز کا وقت